دوستو، آج ہم حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ جاننے والے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کے نام پر قرآن پاک میں پوری ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ یونس۔ آپ کا نام یونس ہے اور آپ کے والد کا نام متہ بن ستہ ہے اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ بہت سے حضرات نے ان کے والدہ کا نام بتایا ہے، جیسے ابن کثیر نے فرمایا ہے اس صورت میں ان کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی والدہ حضرت مریم کی طرف ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ نینوا یہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ اللہ کی نافرمانی اور کفر و شرک کیا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے مکر و فریب سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو شہر میں ہے تو سمجھ لو کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہیں گزاری تو یقین کر لینا کہ اللہ کا عذاب ضرور آنے والا ہوگا۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور جیسے ہی صبح ہوئی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالے بادل آنے لگے اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی کہ اب حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، مگر حضرت یونس ان لوگوں کو دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور ڈر ہو گیا۔ چنانچہ شہر کے تمام لوگ خدا کے خوف سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کو اپنے ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل کی طرف نکل آئے، اور رو رو کر سچے دل سے یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار اور اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے، ماں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب توبہ استغفار کرنے لگے اور دربار الہی میں گڑ گڑا کر رونے لگے اور توبہ کرنا شروع کر دی۔ جو ظلم آپس میں کیے تھے ایک دوسرے کو معاف کر دیے، اور جتنی حق تلافی کی تھی سب کے سب آپس میں معاف کر دیے، اور سچی توبہ کر کے اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ یونس علیہ السلام جو خدا کا پیغام لائے ہیں، ہم ان پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور اس طرح سے توبہ کرنے پر رحم آ گیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب کے جتنے بھی آثار ظاہر ہوئے تھے وہ سب ہٹا دیے گئے، اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن اور چین کے ساتھ رہنے لگے۔ ان سب واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عذاب آنے کے بعد کسی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوتی، مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے۔ آپ نے فرمایا، کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر مجھ کو قتل کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی روایت تھی کہ جو کوئی جھوٹی گواہی دیتا یا جو کوئی جھوٹی بات کہتا
اور اگر وہ سچ ثابت نہ ہوتی تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ آپ علیہ السلام یہ فرما کر اور غصے میں شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہو کر جب سمندر کے بیچ میں پہنچی تو ٹھہر گئی، نہ تو کشتی آگے بڑھتی اور نہ ہی پیچھے جاتی۔ کشتی والے نے اعلان کر دیا، ہماری کشتی میں کوئی ظالم گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہے، اسی لیے یہ کشتی آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ وہ شخص جو بھی ہو وہ سامنے آئے اور خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام اور گنہگار میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا یہ ایک خوف کی وجہ سے تھا، اللہ کے حکم سے نہیں تھا، اور اللہ کے حکم کے بغیر اس طرح شہر چھوڑنا حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا، کیونکہ پیغمبر کا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، بغیر اللہ کی مرضی سے وہ کچھ نہیں کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے نے ان کی اس بات پر تیار نہ ہوا۔ آپس میں بات کرنے لگے کہ حسین نوجوان ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ پاک دامن نوجوان ہے، یہ بے گناہ نوجوان ہے، اس کو کیسے سمندر میں ڈال سکتے ہیں؟ کے بعد ان لوگوں نے قرآن اندازی کی جس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا اور کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، ہر مرتبہ آپ علیہ السلام کا ہی نام آتا۔ ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکلنے پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ کے حکم سے کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے دے۔ آخر کار کشتی والوں نے آپ علیہ السلام کو اٹھا کر پانی میں ڈال دیا، اور اسی دوران ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں قید رہے، مگر اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں اس آیت کی تلاوت کرتے رہے۔ اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے انہیں کنارے پر آ کر آپ کو گل دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہیں بچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب بن گیا، اور ایک جنگلی بکری اللہ کے حکم سے صبح شام آپ کے پاس آ کر کھڑی ہوتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ محترم عزیز دوستو، جاتے جاتے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر کوئی واقعہ، کہانی یا تحریر اچھی لگ جائے تو سن لینے کے بعد تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دیجئے۔ یقین کیجئے اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔